ایک بھائی نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرضہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دینے کا نام نہیں لیتے، بار بار چکر لگواتے ہیں، کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے شرعی طور پہ کیا حکم ہے، جبکہ وہ قرض ادا کرنے پر قادر بھی ہوتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں اور خود انسان ذلت محسوس کرتا ہے بار بار مطالبہ کرنے پر؟ ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں۔ اگر تو کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ دوں گا ہی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض اس نیت سے لے کہ میں اس کو بعد میں ادا کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ یعنی مراد یہ کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور وہ مال اس کے پاس آئے گا، وہ ادا کر دے گا۔ اور جو اس نیت کے ساتھ قرضہ لے کہ میں دوں گا ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور 2387 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور ایک روایت میں یہ دوسری ایک تو یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ جو مالدار ہونے کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے تو وہ اس نے ظلم کیا، یعنی وہ ظالم ہے، اور ظلم کرنا حرام ہے۔ اس کا مطلب حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے اور 2400 نمبر حدیث پاک ہے۔ لہذا جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں، خدارہ قرض کی ادائیگی میں دیر نہ کریں۔ اسی طرح مارکیٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیلز مین ہوتے ہیں بیچارے چیزیں دے کے چلے جاتے ہیں، پیسہ پڑا ہوا ہے گلے کے اندر، وہ آئے گا جی وہ پیمنٹ کر دیں، پھر آ جانا، دوبارہ آ جانا، بعد میں آ جانا، بار بار چکر۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ویسے کسی سے پیسہ لیا ہو بعد میں ادا کریں، اس کو عرفاً قرض کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز آپ نے خریدی اس کی پیمنٹ کرنی ہے، اس کو دین سے تعبیر کرتے ہیں، جو قرض ہی ہوتا ہے لیکن دین کہتے ہیں۔ ان دونوں میں بلا عذر ٹال مٹول کرنا گناہ ہے۔ لہذا جو کاروباری حضرات مجھے سن رہے ہیں، خواہ مخواہ کیوں دوسرے کو تنگ کرتے ہیں؟ بر وقت پیمنٹ کریں، آپ نے آج بھی دینا ہے، کل بھی دینا ہے۔ رولا کر دینا، توڑ کے سامنے والے کا پیسہ دے کے خراب کر دینا، اس کی بیچارے کی دل آزاری، بد دعائیں لے کر پھر آپ سمجھتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، اسی لیے برکت نہیں ہوتی ہے، یعنی اس وجہ سے بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا واجب ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ گھر میں ایک ہی چیز کا سب کو استعمال کرنا یا سب کا اسے استعمال کرنا کیسا ہے؟ جیسے تولیہ ہے، کنگا ہے، صابن ہے۔ دیکھیں تولیہ تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے، طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ بعضوں کی کھال سینسٹیو ہوتی ہے، بعضوں کی نہیں۔ بعض خراب قسم کے ہوتے ہیں، ناک بھی صاف کر دیتے ہیں اسی سے، اب وہ دوسرا منہ پہ ملے اس کو، تو اس لیے تولیہ تو علیحدہ ہی ہونی چاہیے، سب سے بیسٹ ہے۔ اور خاص طور پہ نہا کے پورا بدن اس سے صاف کر کے پتہ نہیں کہاں صاف کیا، وہیں تولیہ باتھ روم میں ٹاک دی، دوسرا بھی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ نظافت کے خلاف ہے، اگرچہ اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ نظافت، صفائی اور طبی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی تولیہ رکھیں، یا اگر تولیہ یوز کی ہے پہلے اس کو دھوپ میں ڈال دیں، بالکل اچھی طرح خشک ہو جائے کہ دھوپ سے یقیناً جراثیم مر جائیں گے، پھر چلو یوز کرے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن باتھ روم میں گیلی تولیہ لٹکی ہوئی ہے اور سب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یوں جڑ بڑ کر کے وہاں رکھ دی، تو جب دوسرا استعمال کر رہا ہے تو اسمیل محسوس ہو رہی ہے، ایسے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ کنگا ایک دوسرے کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض نے بزرگان دین نے بعض صورتوں میں منع کیا، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح صابن میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صابن یوز کرتے ہیں تو اوپر کا جتنا بھی حصہ ہے وہ تو ساتھ ہی دھل جاتا ہے، اور یہ ضرور کرنا چاہیے جیسے آپ نے یوں مل کے رکھ دیتے ہیں، پھر ہاتھ دھو کے نکل لیے، ایک دفعہ اس صابن کو بھی ذرا نیچے لا کے دھو لیں، صاف کر دیں تھوڑا سا، پھر رکھیں۔ کیونکہ اگر آپ واش روم سے آئے ہیں، آپ نے اس صابن پہ ہاتھ ملا، صابن ایسے رکھ دیا اور ہاتھ دھو لیے، تو جو آپ کے ہاتھ سے لگا وہ تو وہاں پہ لگا ہوا ہے، یہ بھی نظافت کے خلاف ہے، لیکن استعمال کرنا اس کو بھی جائز قرار دیا جائے گا، کوئی منع نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو سب اس کو گلے لگا کر رخصت کرتے ہیں، تو بعض اوقات خالہ کا بیٹا بھی گلے لگا کر، یعنی کزن بھی گلے لگا کر رخصت کر رہا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ دلہن کو تو ویسے باپردہ طریقے سے رخصت کرنا چاہیے کہ نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، چاہے جائے کہ نامحرم اسے گلے سے لگا رہا ہو، یہ بالکل گناہ اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ خاندانی وہ تمام رسوم اور رواج کہ جو شریعت کے خلاف ہوں، گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ اس کو ختم کر جائے، ورنہ یہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ کے لیے اتنا بڑا گناہ جاریہ ہو سکتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جتنا یہ اوائڈ کرتے رہتے ہیں نا اپنے گھر والوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کی رضا کے لیے، بچے کہتے ہیں ابو کرنے دیں، گھر والے کہتے ہیں کرنے دیں، باپ ان کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے، جب آپ فوت ہو جائیں گے یہ آپ کے لیے دعا بھی شاید نہ کریں،
یہ آپ کے لیے کوئی جلیں گے کڑیں گے، یہ نہیں پتہ ہوگا آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے اور میدان محشر میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہوتی ہے، وہ چاہے بیوی بچے ہوں، بالکل اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اور گھر کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اچھی طرح تلاش کریں گھر میں کون کون سے خلاف شرع رسومات ہیں، اپنی زندگی میں اسے ختم کر جائیں، کم از کم اس کے خلاف اسٹینڈ لیں۔ اب گھر والے نہیں مانتے، وبال ان پر ہوگا، آپ پر نہیں، ورنہ آپ کے لیے گناہ جاریہ۔ بہن نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد قضا نماز ادا کر رہے تھے کہ نماز کے دوران سورج طلوع کر آیا تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جب سورج طلوع کر آیا تو آپ کو یہ نماز توڑ دینی چاہیے تھی، اس کو توڑ دیں اور بعد میں اس کی قضا ادا کریں گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ وضو ٹوٹنے میں شک تھا، ایک نماز تو پڑھ لی تھی، دوسری نماز میں شک تھا کہ پتہ نہیں ٹوٹا نماز پڑھ لی، بعد میں یقین حاصل ہو گیا کہ وضو نہیں تھا۔ دیکھیں، جب وضو کا ٹوٹنے کا یقین حاصل ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ وہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر وقت نکل چکا ہے تو قضا کرنی ہوگی، اگر وقت باقی ہے تو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو ادا کریں گے۔ میں نے دیکھیں، یہ بہنوئی سے جھگڑا ہوا کسی کا، بھائی وغیرہ کا کس کا، تو اس نے فون پر کہا کہ میں نے آپ کی بہن کو طلاق دے دی ہے، 3 بار اس نے کہا۔ دیکھیں، یہ کلیئر اپنی زوجہ کو ہی دے رہا ہے، یقینی سی بات ہے کہ بہنوئی ہے اور وہ کسی سے کہہ رہا ہے، مثلا اس کے بھائی سے ہی کہہ رہا ہے، بیوی کے بھائی سے، سالے سے اپنے، کہ میں نے تمہاری بہن کو طلاق دے دی، تو انڈرسٹوڈ ہے، بہن تو یعنی وہی اس کے نکاح کے اندر ہے، تو اپنی زوجہ کو ہی کہہ رہا ہے، تو اس میں نام لینا یا اشارہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں تھا، بالکل کلیئر ہے، بیوی کی طرف نسبت ہے، تو اس نے اگر تینوں طلاقیں دی ہیں ایک ساتھ تو تینوں کا ہی وقوع مانیں گے۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس پر متفق تھے، چاروں ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور رضی اللہ عنہم، اور جتنے 1400 سال میں اکابرین امت گزرے ہیں، سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، تو لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور اب حلالہ کے بغیر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھائی نے فرمایا کہ پرائز بانڈ کا انعام، دیکھیں ہمارے نزدیک تو پرائز بانڈ کا انعام شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ نہ اس میں سود کا پہلو ہے، نہ اس میں جوئے کا پہلو ہے۔ سود تو یہ ہوتا کہ اگر آپ، یہ جیسے لاٹری ہوتی ہے نا، کہ آپ نے لاٹری لی، نکل آیا تو انعام مل گیا، اور نہیں نکلا تو آپ کا لاٹری کا پیسہ ضائع ہو گیا، یہ ہے جوا، یہ جوا ہے، تو اس میں جوئے کا عنصر نہیں۔ اور سود کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قرضہ وغیرہ لیا اور اس کے اوپر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ جتنا میں نے دیا ہے اتنا پرسنٹ میں اس پہ زیادہ لوں گا قرض کی وجہ سے، یہ جو آپ زیادہ لیں گے یہ سود ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ دیا اور طے کر لیا، شرط کر لیا کہ دیتے ہوئے 1,10,000 تمہیں دینا ہوگا، تو یہ 10,000 سود ہوگا۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سود کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ جس سے مالی معاملہ کرتے ہوئے آپ نے شرط ٹھہرا لیا ہو، اور شرط وہ ہوتا ہے کہ جو لازم ہوگا، جبکہ انعام کے اندر ایسا نہیں ہوتا، انعام نکلا نہیں نکلا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر انفرادی طور پر دیکھیں تو واقعی یہ ایسا ہی ہے کہ انعام نہیں نکلے گا، لیکن اجتماعی طور پہ دیکھیں تو کسی نہ کسی کا انعام تو ضرور نکلے گا۔ دیکھیں، یہ کسی نہ کسی اجتماعی طور پہ ہر معاملے کو دیکھیں تو پھر تجارتوں کے معاملات بھی اجتماعی طور پہ دیکھنے کی وجہ سے بہت سارے غلط ہو سکتے ہیں، کرائے کے معاملات علیحدہ ہو سکتے ہیں اور غلط ہو سکتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے 1 to 1، جو شخص یہ عقد کا معاملہ کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور وہاں پہ گورنمنٹ نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ آپ بانڈ لے لیں، اس پر ضرور آپ کا انعام نکلے گا، کیونکہ آپ بانڈ کی جو رقم گورنمنٹ کو دیتے ہیں نا، سمجھ لیں یہ بانڈ خریدتے ہیں، آپ کی رقم جاتی ہے، وہ قرض کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور یہ بانڈ گویا کہ اس کی رسید ہے، اور وہ قرض کے اوپر اگر آپ کو انعام نکل رہا ہے تو یہ انعام مشروط نہیں ہے۔ گورنمنٹ یہ نہیں کہتی کہ یہ آپ بانڈ لیں، اس پہ ضرور آپ 1,000 کا بانڈ لیں، ہم اس پہ ضرور 500 روپے انعام دیں گے، تب تو یہ ہوتا، یہی مطلب سود بنتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا، کسی کا نکلتا ہے کسی کا نہیں نکلتا، اور نہیں نکلتا تو پورا پیسہ آپ کو واپس مل جاتا ہے، اس لیے نہ اس میں سود ہے نہ جوا ہے، آپ بلا جھجک کر سکتے ہیں۔
لیکن یہ جو پریمیم بانڈ ہے اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں، اس میں سود کا عنصر ہو سکتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے سسر کا کارخانہ تھا، ان کا انتقال ہوا، دیور نے وہ چلا ہی رہا تھا، تو دیور نے کہا کہ میں چلاؤں گا اور میں باقی لوگوں کو بھی حصہ دیتا رہوں گا، لیکن وہ اب اپنے پاس رکھ رہا ہے، کسی اور وارث کو اس کا حصہ نہیں دے رہا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہونا یہی چاہیے کہ یا تو اس کارخانے کو تقسیم کر دیا جاتا، بیچتے اور سب ورثاء کو حصہ دے دیتے، اور اگر چلانا ہی مقصود تھا تو پھر یاد رکھیں اسے جتنا بھی آمدنی ہوگی اسے وارثوں کے حصے کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے، جتنے بھی ورثاء ہیں، کیونکہ یہ کارخانہ اس لڑکے کا نہیں ہے، یہ سسر صاحب کا تھا، ہاں محنت وہ کر رہا ہے، تو یا تو یوں کریں کہ وہ اپنے کی اجرت طے کر لے، سیلری طے کر لے، وہ تو لے ہی لے، اور باقی جتنا پروفٹ ہو، جتنے بھی اس کے ورثاء ہیں، جیسے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں تو بھائیوں کو 2 حصہ ملتا ہے، بہنوں کو 1 حصہ ملتا ہے، اسی حساب سے پھر اس کو تقسیم کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو یہ گناہگار ہوں گے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ 13-14 سال کا بچہ اگر نماز پڑھ کر اپنی نانی کو ایصال ثواب کرے تو ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ 13 سال کا 14 سال کا بچہ تو قریب البلوغ ہے، بالکل ہو سکتا ہے بالغ بھی ہو چکا ہو۔ اگر لڑکی ہے تو 9 سے 15 لڑکی کی بلوغت کی عمر ہوتی ہے اسلامی لحاظ سے، اگر اس دوران حیض آ جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، یا اس کی شادی کر دی وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو یہ بالغہ کہلائے گی، لیکن 15 سال کے بعد تو بالغ ہی ہیں، اور لڑکے میں 12 سے 15 سال کے درمیان اگر احتلام وغیرہ ہو جائے یا نکاح ہو جائے اس کا اور اس کی زوجہ حاملہ ہو جائے تو سمجھ لیں بچہ بالغ ہو چکا ہے، تو یہ تو قریب البلوغ، اور فرض کر لیں کہ اگر نہیں بھی ہوا تو بہرحال بچے یہ نیت کے اہل ہیں، 7 سال کے بعد بچہ نیت کا اہل ہو جاتا ہے، باقاعدہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور وہ اس ثواب کو ایصال بھی کر سکتا ہے، بیچو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ آفر کوسچن ہیں، کہتے ہیں کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ اللہ کے بعد اطاعت و محبت تو سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، لیکن احسان سب سے زیادہ ماں باپ کا ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اطاعت اور جو فرما برداری ہے وہ نبی کریم کی، اور احسانات بھی سب سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ ماں باپ کو جتنا بھی مقام حاصل ہوا اس مقام کا اظہار بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور میرے آقا کے صدقے میں ہمیں تمام احکام، تمام نعمتیں سرکار کے صدقے کے اندر ملی ہیں، کہ جیسے روایات موجود ہیں کہ اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اگرچہ حدیثوں کی صحت میں بہت سو نے کلام کیا لیکن اس کو قبول کیا اکابرین امت نے، اور باقاعدہ دلیل کے طور پہ لکھا ہے، تو اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پہلے عورتوں کی کہاں اتنی قدر تھی، میرے سرکار آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے عورتوں کے حقوق بیان کیے، احسانات بیان کیے، بیٹی کے لیے دیگر بہت سارے معاملات کے اندر، اس لیے سب سے زیادہ احسان اگر ہے اللہ کے بعد مخلوق میں اگر دیکھا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہاں اگرچہ ماں باپ کے بہت احسانات ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ان سے بڑھ کر احسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو یہ جملہ جس نے کہا اس نے صحیح نہیں کہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک امام مسجد میں مقرر ہیں، ایک بڑے عالم دین وہاں تشریف لائے جو کمیٹی سے بھی اچھی جان پہچان رکھتے تھے، تو کمیٹی انہوں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھے بغیر امام سے خود نماز پڑھا دی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو مسجد کا مقرر کردہ امام ہے، چاہے وہ کتنا ہی کم علم کیوں نہ ہو، بشرطے کہ نماز کے مسائل وغیرہ سب جانتا ہو، تبھی اس کو امام مقرر کیا، مصلی اسی کا حق ہے، یاد رکھیں۔ دوسرا، چاہے کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو، اسے ہٹا کر از خود نہیں کھڑے ہو سکتے، کمیٹی بھی نہیں کھڑا کر سکتی، اچھی طرح یاد رکھیں، کمیٹی کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ امام سے کہیں آپ سائیڈ میں ہو جائیں اور ان کو نماز پڑھانے دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ بڑے عالم دین ہیں، امام صاحب خود ادب اور احترام اور اپنے مہمان کی تعظیم کرتے ہوئے ہٹ جائیں، بہت اچھی بات ہے، اور ان کو نماز پڑھانے دیں کہ ایک آدھی تو نماز پڑھانی ہوتی ہے، لیکن اگر امام صاحب راضی نہیں ہیں تو کوئی ان کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتا، چاہے بڑے سے بڑا عالم، چاہے کمیٹی کیوں نہ ہو۔ یہ جس نے بھی کیا ایسا کیا انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ اگر ہم آن لائن کپڑے منگوا کر پھر اس میں کوئی خرابی وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو واپس کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آن لائن کپڑے منگوا کر ان کو استعمال کر لیتے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد پھر جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ سائز ٹھیک نہیں تھا، ہمیں پسند نہیں آئے، واپس کر دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے، یہ دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اگر کسی نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے ایک آسانی اور سہولت فراہم کی ہے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اور اس طرح کا معاملہ کرنا، اگر سامنے والا نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہے، اس طرح کی حرکات بالکل درست نہیں ہیں،
اور بغیر کسی وجہ کے اس طرح سودا واپس کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب آپ بائع کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے مبادرۃ المال بالمال بالتراضی، یعنی مال کو مال کے بدلے میں باہم رضامندی سے لینا دینا۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے تو ایک شخص دوسرے کے مال میں اور پہلا اس کے مال میں اپنا حق ثابت کر دیتا ہے، اور یہ بغیر کسی شرعی وجہ کے اب یہ سودا ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو یہ کر رہے ہیں یہ تو دھوکہ دہی ہے، تو لہٰذا یہ بالکل گناہ ہے، اور آخرت میں دوسرے کا حق سلب کرنے کا ہو سکتا ہے وبال ہو، اور اللہ تعالیٰ میدان محشر میں نیکیاں نکلوا کر ان کے نام اعمال میں ڈلوائے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو سنا ہے کہ دعا مقبول ہوتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اور اس پہلی نظر کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ جب آپ جائیں آنکھیں نہیں جھپکنی چاہیے، کعبہ کے پاس آنکھ جھپک گئی تو بس پھر یہ پہلی نظر نہیں ہوگی، تو کیا حکم شرع ہے؟ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر مکے میں 7-8 دن کا قیام ہو اور ہم بار بار حرم میں جائیں تو کیا ہر دفعہ حرم میں جا کر جب کعبے کو دیکھیں گے تو پہلی نگاہ کہلائے گی؟ دیکھیں احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ کعبے پہ پہلی نگاہ پڑے تو انسان جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے، لیکن اس میں ہر جگہ جب اس طرح قبولیت کا لفظ کہا جاتا ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ تقدیر مبرم تبدیل نہیں ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ اس کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعین ہی آپ کی مرضی کے مطابق پورا کر دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی متبادل آپ کو دے سکتا ہے، آلٹرنیٹ دوسری چیز دے دے گا، یا آپ کی دعا کو محفوظ رکھے گا اور میدان محشر میں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اس لیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب حدیث کے اندر کوئی بات آئی ہوتی ہے کہ آپ یہاں دعا مانگے، ان الفاظ سے مانگے، مقبول ہوگی، تو کہتے ہیں مقبول تو ہوئی نہیں، تو انہیں شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، لیکن قبولیت کی صورتیں اصل میں اس شخص کے ذہن میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کعبے پہ پہلی نگاہ پلک جھپکنے وکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ فرسٹ ٹائم جب کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو آپ جیسی نگاہ ڈالتے ہیں چاہے 10 دفعہ پلک جھپک جائے، یہ پہلی نگاہ ہے، آپ دعا فرمائیں، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس لیے جب آپ مسجد حرم میں داخل ہوں، جب نگاہ پڑے آپ دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکات سے نوازے گا۔ اس کی نظیر یوں ہم کہہ سکتے ہیں، خیر یہ قیاسی مسائل نہیں ہوتے، لیکن دلالت النص سے ہم یہ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو اسی طرح اس پہ قیاس کر لیں یا دلالت النص سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پہلی نگاہ جب آپ داخل ہوں تو پہلی نگاہ دعا مقبول، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آپ دعا مانگا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ نئے گھر میں اگر شفٹ ہو رہے ہوں تو اس کے لیے کیا قرآن خوانی ضروری ہوتی ہے یا کچھ اور بھی کوئی کام کرنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں ضروری بمانا فرض یا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو حاصل کریں تو اس نعمت کے استعمال کے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو وہاں پہ کریں، قرآن پاک وغیرہ پڑھیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ پیشہ ور والی قرآن خوانی نہ کروائیں کہ کسی حافظ صاحب کو بلوا لیا اور وہ سارے بچے بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسی قرآن خوانی گناہ ہے۔ ہاں اگر وہ آتے ہیں اور اس پہ کوئی اجرت نہیں لیتے، یہ اجرت لینا بھی قرآن پڑھنے پہ اجرت لینا بھی گناہ ہے، یاد رکھیں طاعت پر اجرت گناہ ہوتا ہے، جبکہ سخت ضرورت نہ ہو، جیسے امام ہیں، استاد ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، کہ اگر ان کو اجرت پہ نہ رکھا جائے، ان کو اجرت نہ دی جائے، سیلری نہ دی جائے تو یقینی سی بات ہے دوسرے کام بھی کریں گے اپنے گھر چلانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ یہ حافظ صاحب تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دکان کے اوپر، یہاں اذان کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے چونکہ کار دین صحیح طریقے سے ادا نہ ہو پاتا تو فقہا نے بعض چیزوں میں طاعت پر اجرت لینے کو جائز قرار دے دیا، لیکن حقیقتاً اور اصلاً کسی بھی نیکی پر اجرت لینا گناہ ہوتا ہے، تو یہ قرآن خوانی پر اجرت لینا گناہ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے حافظ صاحب کو پہلے کہہ دیں آپ تشریف لائیں، قرآن پڑھیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، صراحتاً کہہ دیں، پھر بعد میں آپ چاہے کچھ دینا چاہیں کوئی الگ بات ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آ کے سب بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں۔ یہ جو حافظ صاحب ہوتے ہیں بعض اوقات زور سے پڑھو زور سے پڑھو، وہ بچے چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مدرسے میں تو چل جاتا ہے، وہ تعلیم و تعلم ہے، میں قرآن خوانی کی بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ سب آہستہ آہستہ پڑھیں کہ بس اپنے کان تک آواز آئے، پھر آپ کریں، ورنہ نہ بلائیں کسی کو، آپ خود قرآن پاک کھولیں اور کچھ حصہ قرآن پاک کا پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرما، بالکل برکت حاصل ہو جائے گی۔
یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بہن کی ڈیلیوری کا آخری وقت آ جائے تو ایسی صورت میں اس بہن کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا عمل کریں کہ اولاد نیک ہو؟ دیکھیں، یا سلاموں کا ورد رکھنا بہت اچھا ہے، درود پاک بھی پڑھ سکتی ہیں، وہ ورد رکھیں کیونکہ اس وقت رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ نیک اولاد کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں اور ڈیلیوری کے وقت بس کچھ پڑھ لیں تو بچہ نیک پیدا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پہلے تو ماں باپ کو خود رزق حلال کھانا ہوتا ہے۔ اگر اندر حرام ہوگا، اسی سے آپ کا جسمانی جز بنتے ہیں، اسی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ حرام جو غذا کھائی ہوتی ہے اس کا اثر بچے میں آئے گا اور بچہ شروع سے ہی نافرمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور بھاگنے والا اور گناہوں کی رغبت رکھنے والا ہوگا۔ اس لیے رزق حلال بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا پھر علم دین سیکھنا تاکہ شریعت کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ جو ماں باپ گناہ کرتے ہیں، گناہوں کا وبال، گناہوں کی نحوست آہستہ بچے کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ جیسے اگر ماں باپ نیک ہوں تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں، ان کے اثرات جاتے ہیں اولاد کے اندر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب جسمانی تعلق قائم کریں زوجین، تو اکابر نے لکھا ہے، بلکہ نبی کریم نے تلقین فرمائی کہ جسم کو ڈھک لینا چاہیے، ورنہ بچے بے حیا پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، یعنی جسم ڈھکا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو پھر شیطان اس کے، اور ایک دعا بھی ہے اس کی جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے کی، تو شیطان کا اثر بچے تک نہیں پہنچتا۔ ہم ان تمام چیزوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتے اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ بغیر کچھ کیے ہمیں انعام اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پر مل جائے۔ تمنا بہت اچھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیفنس میں گھر بنانا ہو، کروڑ پتی بننا ہو، آپ کو بہنوں کو زیور لینا ہو، تو خالی بیٹھ کر تمنا کرنے سے تو نہیں ہوتا نا، کوشش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہمارا مذہب اسلام نے ہمیں تعلیمات دے دی ہیں، ان تعلیمات سے ہم استفادہ نہ کریں اور پھر چاہیں کہ اولاد نیک ہو جائے۔ ہو سکتی ہے اولاد پھر بھی نیک ہو سکتی ہے، کوئی میں حکم نہیں لگا رہا ہوں، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ بچے کو کسی ایسے لوگوں سے ملوا دے کہ ماں باپ بعض اوقات نیک نہیں ہوتے، نہ تربیت کرتے ہیں، نہ دین سکھاتے ہیں، لیکن بچہ ایسے لوگوں کے درمیان چلا جاتا ہے جن سے دین سیکھ لیتا ہے، نیک پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس میں بہرحال ماں باپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ بھی پاسبل ہے، لیکن اکثر میں نے یہ دیکھا ہے، میرے 34 سالہ جو تبلیغ دین کی میری زندگی ہے، کہ جب ماں باپ کیئر نہیں کرتے ہیں، خود سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، تو بچے عموماً نیک نہیں بنتے ہیں بلکہ وبال جان بن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا خیال رکھیں۔ کسی نے کہا کہ چمڑے کی جیکٹ پہننا اور اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ سور کے چمڑے کی بنی ہوئی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سور کی ہو تو پھر تو کوئی اس میں رعایت نہیں مل سکتی ہے کہ سور کا ایک ایک جز حرام ہے، ناپاک ہے، تو اس میں اگر آپ نے پہن کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا یہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ اس کو پڑھنا ہوگا۔ باقی کسی بھی جانور کی، چاہے شیر کی ہو، چیتے کی کھال ہو، مگرمچھ کی ہو، فرض کر لیں کسی بھی جانور کی کھال ہو، اگر اس کو پہلے خشک کر لیا گیا، یعنی کھال اتار کر اس کی تری وغیرہ بالکل ختم کر دی گئی، اس کو شرعی اصطلاح میں کھال کو پکا لینا کہتے ہیں، دباغت کا عمل کہلاتا ہے۔ عربک میں لفظ دباغت استعمال ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا جس سے تمام تر رطوبت نکل جائے، اس کی وہ مطلب بدبو وغیرہ خارج ہو جائے۔ جیسے یہ سمندری نمک لگا کر اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس میں ساری تری وہ نمک جو ہے وہ نکال لیتا ہے، پھر اس کو خشک کر لیتے ہیں، تو بالکل پھر یہ چمڑا استعمال کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو دباغت کے بعد ہر جانور کی کھال پاک ہو جاتی ہے، چاہے اس جانور کا کھانا حرام ہو، تو اس میں اگر جیکٹ بنا لی جائے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن سور کی جیکٹ کی بالکل اجازت نہیں ہوگی، جیسے کہ آپ کو عرض کیا۔ ایک شخص نیا نیا نمازی بنا تھا، کچھ ہی عرصے میں اس نے خوب اپنے ماتھے کو رگڑا اور ماتھے پہ نماز کے نشان آ گیا۔ تو میں نے اس کو یوں کہا کہ یار 20 سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے ماتھے پہ نشان نہیں آیا، امام صاحب 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ماتھے پہ نشان نہیں آیا، تو تم نے کیوں رگڑ رگڑ کے نشان بنا لیا؟ تو اس پر وہ شخص ناراض ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا، اور پھر وہ بعد میں نہیں آیا۔ تو کیا اس کا وبال مجھ پر ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ چونکہ معاملہ بین بین ہے، وبال ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، یہ مشیت الہی پر موقوف ہے، کیونکہ جب آپ کی نیت اس کو نماز سے بھگانے کی نہیں تھی، آپ تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یار یہ آپ نے جو زبردستی نشان بنانے کی کوشش کی ہے، یہ ہو سکتا ہے ریاکاری ہو اور اس پر آپ کو گناہ ملے، سزا ملے، تو آپ ایسا نہ کریں۔ اب اس کا ناراض ہونا بیجا تھا، لیکن دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی ذہنی صلاحیت
اور اس کے پہلے طبیعت کیفیت کو کیوں نہیں جانچا پرکھا کہ میں اگر یہ بات کہوں گا تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تبلیغ دین کرنی بالکل نہیں آتی، وہ نہیں دیکھتے کہ موقع محل کیا ہے، سامنے والے کی طبیعت کیا ہے، مقتضائے حال کیا ہے، یعنی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں پر بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، تنہا کہنی چاہیے سب کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں میں تو حق بات کہتا ہوں۔ بھائی حق بات کہنے کے لیے بھی ایک موقع کی مناسبت چاہیے، اس میں پھر وہ ہر طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں، سامنے والا بیچارہ بیڈ فیل کر جاتا ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ اس میں دونوں پہلو ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں بہرحال توبہ کریں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر آپ عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اگرچہ آپ نے غلط نہیں کہا لیکن آپ کہیں گے مجھے دل آزاری ہوئی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ آئیے نماز پڑھیں، اور ان کو وہ حدیثیں دکھائیں کہ جس میں ریاکاری کے اوپر آخرت میں سزا بیان کی گئی ہے، اور آپ کہیں کہ میرا مقصد بہت اچھا تھا، دیکھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ یہ تو چلیں ایک ایسی چیز تھی کہ اس میں دونوں پہلو نکل رہے تھے، لیکن میں ضمناً اسی سوال کے ضمن میں کچھ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو سمجھایا کہ یہ سنت ہے آپ اختیار کریں، اس نے سستی کی تو جواب میں فوراً یوں کہہ دیتے ہیں یا تم کافر ہو کہ تم یہ نہیں کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے معاذ اللہ ہاں میں کافر ہوں۔ تو یہ آپ نے اس کے منہ سے کفر نکلوایا، ایسا کہنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ اس پر آپ کا سخت گرفت ہوگی، اور اس میں یہ شخص بھی سخت وبال میں گرفتار ہوگا۔ احتیاطاً اس کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا چاہیے، اور اس شخص کو بھی جس طرح ہو سکے راغب کریں۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ قصد و ارادہ کسی گناہ میں مبتلا کرنے کا ہوتا ہے، جیسے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور گروہ ہوتے ہیں باقاعدہ، یا بعض اوقات انڈیویجولی طور پر دوسرے کو شریف بچہ ہے، شریف بچی ہے، اس کو گناہ کے اندر لگانا، گناہ کا عادی بنا دینا، گندی چیزیں دیکھنا، گندا سننا، گندا بولنا، گندی دوستیاں، خراب قسم کی چیزیں جیسے ڈرگز وغیرہ پرووائڈ کرنا، تو یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کام میں لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پھر اگر آپ نے کسی کو ترغیبیں دیں، اس کی طبیعت کو گندا کر دیا، اس کے ذہن کو گندا کر دیا، اس کو زنا کی طرف مائل کر دیا، جتنے گناہ کرتا رہے گا اس شخص پر وبال ہے۔ اس وبال سے ہٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی محنت اسے گناہ میں لگانے میں کی تھی، اتنی محنت اس سے بلکہ ڈبل محنت اسے گناہ سے ہٹانے میں کرے۔ اگرچہ کابری نے لکھا ہے بالکل کہ اگر یہ پوری دیانتداری سے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر کے پورے اخلاص سے اس کو گناہ سے ہٹانے کی کوشش کرے، لیکن وہ باز نہ آئے، تو یہ انشاءاللہ آخرت میں بری ذمہ ہوگا کہ اس کے ذمہ یہی تھا۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ شیطان کا ساتھی بن کے کسی کو گناہ کی طرف مائل نہ کرو، لیکن کر دیا تھا تو اب اس کے لیے مکلف اسی بات کا تھا کہ اسے گناہ سے بچائیں۔ تو جتنے میرے بچے خاص طور پہ ینگسٹرز مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا را پہلی بات تو ہے کہ گناہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے جلوت میں ہوں سب کے سامنے، چاہے خلوت میں یعنی تنہائی میں ہوں۔ دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھے انسان۔ میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، میں نے پہلی وہ بات بولی، اگر خدا نہ خواستہ ہو تو کم از کم یہ تو آدمی سوچ لے کہ چلو میری ذات کے ساتھ ہے، اس کا حساب میں اللہ کی بارگاہ میں ہی دوں گا۔ تیسری چیز جو ہے سب سے خطرناک ہے کہ کسی کو گناہ گار بنا دینا۔ جو ہمارے بچے ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات دوستیاں کر کے گندا لٹریچر پرووائڈ کرنا، گندی پکچرز دینا، اگر کوئی بیچارہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو اس کو شرمندہ کرنا ہے، تو تم تو لڑکی ہو، تجھے مرد ہونے نہیں چاہیے تھا، تجھے لڑکی ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جو لڑکوں سے دوستیاں کرنا، ان سے بیلنس ڈلوانا، ان کو رات میں خوب مطلب ان کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرنا، وہ شریف بچیوں کو اس طرف لگا دیتی ہیں۔ کوئی ایسی ہماری بچی سن رہی ہے تو ناراض نہ ہو، ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ مجھے برا بھلا کہیں گے، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے، میرے نام اعمال میں آپ کی نیکیاں آ جائیں گی، لیکن آخرت میں آپ وبال کو ٹال نہیں سکتے۔ اس لیے ہر ایک جو مجھے سن رہا ہے غور کرے، کیا اس نے اپنے خاندان میں، دوست احباب میں، کسی بھی مقام پر کسی کو گناہ کا راستہ دکھایا، کسی جگہ کی رہنمائی کی، ادھر چلے جاؤ، یہ لنک لے لو، اس کو کلک کرنا، کیا سامنے آتا ہے دیکھو، یہ سنو، یہ کرو، یہ ڈرگز وغیرہ یوز کرو۔ اگر کوئی ایسا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یہ اتنا بڑا گناہ جاریہ ہوتا ہے کہ شاخ در شاخ چلتا چلا جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ میرے بچے کہ جو اپنے فیس بک پیج کے اوپر گندی چیزیں لگا دیتے ہیں، گندے قسم کے خلاف شرع باتیں، ان کو لوگ کاپی کر لیتے ہیں، اپلوڈ کر لیتے ہیں، پھر وہ آگے اتنا بڑا گناہ جاریہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کچھ انتہا نہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔